یہ کہانی کی دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں پہ جا کے دیکھ لیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے دل میں شمائلہ کے لیے گندے جذبات تھے، جبکہ شمائلہ مجھے گندی نظر سے نہیں دیکھتی تھی۔ خیر، آخر کار کھانا تیار ہو گیا اور ہم ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس کے بعد ہم نے پھوپھی سے جانے کی اجازت مانگی، کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی اور گھر بھی کافی دور تھا۔ تو میں سحرش کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھر آ رہا تھا کہ راستے میں موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا اور راستہ بھی کافی سنسان تھا اور قریب میں کوئی پیٹرول پمپ بھی نہیں تھا۔ تو سحرش نے مجھ سے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ تو میں نے سحرش سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ہم موٹر سائیکل سے اترے اور پیدل ہی جانے لگے، جبکہ ہمارا گھر کافی دور تھا۔ ہم اسی طرح پیدل چلے جا رہے تھے کہ راستے میں زوردار بارش شروع ہو گئی اور ہم دونوں بالکل گیلے ہو گئے تھے۔ سحرش نے مجھ سے کہا کہ بھائی اب ہم کیا کریں گے؟ ایک تو گھر بھی دور ہے اور دوسری بات کہ بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو میں نے سحرش سے کہا کہ گھبراؤ نہیں۔ تو سحرش کہنے لگی کیوں نہ گھبراؤں، میں بالکل جوان لڑکی ہوں اور سنسان جگہ ہے اور گھر بھی کافی دور ہے، اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں گھبراؤں نہیں۔ تو میں سحرش کی جوانی کا جائزہ لینے لگا تو وہ واقعی میں جوان ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے ابھرے ہوئے خربوزے اور اس کا جسم اور اس کے گلابی ہونٹ اس کی جوانی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ تو میں اسی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس نے مجھے ٹھوک دیا اور کہا کہ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ اس کے بعد ہم اسی طرح پیدل چلتے رہے، جبکہ سحرش بہت زیادہ گیلی بھی ہو چکی تھی اور سردی کی وجہ سے بخار چڑھ گیا تھا۔ تو سحرش مجھ سے کہنے لگی میں اب مزید نہیں چل سکتی، کیونکہ مجھے سردی لگ رہی ہے اور میری طبیعت بھی کچھ خراب سی ہے۔ تو میں نے سحرش کے جسم پہ ہاتھ لگایا تو وہ واقعی بہت ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ تو میں نے سحرش سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہوں، اس سے تم جلدی گرم ہو جاؤ گی۔ تو میں اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا اور اس عمل سے سحرش کو بھی مزہ آنے لگا، کیونکہ اب وہ دھیرے دھیرے گرم ہو رہی تھی۔ تو میں نے سحرش سے کہا کہ سحرش اب تمہاری طبیعت کیسے ہو رہی ہے؟ تو سحرش نے کہا کہ اب میں نارمل ہو گئی ہوں۔ تو میری نظر سحرش کے خربوزوں کی طرف پڑی اور میرا ہتھیار بھی گرم ہو چکا تھا۔ تو میں نے دھیرے دھیرے سحرش کے خربوزوں کو دبایا، کیونکہ سحرش کی آنکھ لگ گئی تھی اور میں نے موقع کو غنیمت جان کر خربوزوں کو دبانا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر بعد سحرش کی آنکھ کھل گئی تو میں نے فوراً دوستو تیسری قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور تیسری قسط کل اپلوڈ ہوگی۔ شکریہ۔